تعلیم الاسلام یا اسلامی عقائد۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہے؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت۔ اچھا، اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے نمبر پر نماز پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پر رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا؟ سوال: کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے معنی یہ ہیں: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر جن کا ذکر ایمان مفصل میں ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت اور اس بات پر میں ایمان لایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 5، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ نمبر 6، اسی نے زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، وہ خود ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 3، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔
نمبر 14 وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15 وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16 وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور سے پاک ہے۔ نمبر 17 اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص امور پر مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 18 اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتلائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ ملائکہ، سوال فرشتے کون ہیں؟ جواب فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئی، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا تعالیٰ نے گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال فرشتے کتنے ہیں؟ جواب فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ سوال مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے فیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں، خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو کہتے ہیں 4 کتابیں مشہور ہیں۔ سوال 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ جواب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیش علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ خدا کے رسول، سوال رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال نبی کے کیا معنی ہے؟ جواب نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہے؟ جواب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہوتا ہے۔ حال کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ سوال سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سوال سب سے پچھلے آخری پیغمبر کون ہیں؟
جواب سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب نہیں، پیغمبری اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے؟ جواب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ قیامت کا بیان۔ قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قیامت آنے والی ہے لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کے دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں ان پر سختیاں کرنے لگیں اور امانت میں خیانت ہونے لگے اور گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے اور بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا رہنما بن جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تقدیر کا بیان۔ سوال، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزاء اور یعنی بدلے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال، ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی 2 یا 1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام لائی ہے اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔ جواب، ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی پڑیں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے خدا تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہیں۔ سوال، ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے اور یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔
یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اخیر میں چھٹکارا پائیں گے۔